تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصے سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے جن سے پوچھا کہ اے سمندروں کے جن، تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت میں نے دیکھی ہے، دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان عالی شان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے اور اس پر ایک مینارہ بلند ہے اور اس مینارے پر 2 شیر سنگی اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس کو شک پر جا کر دیکھا 4000 ہجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک نہایت حسین مہلکہ اور اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کے بیٹھی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اس وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے اور مہلکہ حسین نیک خاتون کون ہے اور اس کے ساتھ جو دختر وہ کون ہے اور وہ علم جو برج پر لکھا ہے کیوں رکھا ہے اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام سیدون ہے اور جو حسین و جمیل مہلکہ آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بالو شاہ راوی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو یہ آواز دیں گی، پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن یا غنیم آیا ہے، تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں اور ہماری عبادت کا یہی طریقہ چلا آتا ہے معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصف ہیں۔ جب کوئی فریادی دونوں میں کوئی خصوصیت واقعہ ہو تو ان دونوں شہروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور کوئی شخص بھی بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب اس کا یہ ماجرا ہے۔ پس سمندروں کے جن سے شہر سیدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ اور میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ جب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آ موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے نمایاں ہوا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینارے اور برجوں سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آیا ہے، تب تمام اہل شہر و سپاہ اور تمام لشکر ماں ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگ کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ماں فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ بموجب وہ تمام جن کافروں سے لڑنے لگے۔ جزیرہ جنوں پر غالب آئے، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ بموجب حکم جب مرد بس یارن سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا تو ہوا نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے
اس پلید کا سر کاٹ کر کھایا، اور بعض نے کہا ہے ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھیں کھا گئی۔ اسی طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کو لشکر سلیمان علیہ السلام نے دریا میں بہا دیا، اور شاہ عنکبوت کی بیٹی جو نہایت حسین و جمیل تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پر اٹھا کر لے آئے اور شہر کو ویران کر کے چلے گئے۔